بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج کا موضوع سخن ان لوگوں کے متعلق ہے جو کہ دوسرا نکاح یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور آیت مبارکہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس آیت مبارکہ سے اپنا استدلال لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نکاح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور نکاح کے حوالے سے ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند کا ایک رواج بنا ہوا ہے کہ جو شخص دوسری شادی کرتا ہے تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے، خاندان میں بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور تذکروں میں ذکر خیر کے بجائے اس کا ذکر برائی کے ساتھ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ اسلامی روایات اور اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نکاح فرمائے، اور 1 2 3 4 نہیں بلکہ زیادہ نکاح فرمائے، اور امت کے لیے 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک وقت میں ایک مرد 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہمارے ہاں جو رواج بنا ہوا ہے، جس کی بنیاد سراسر غلط ہے، اللہ رب العزت نے جس شخص کو موقع دیا ہو، مال و دولت سے نوازا ہو، خوشحالی سے نوازا ہو، اور وہ اپنے دل میں اور اپنے مزاج تئیں عدل و انصاف کا کام کر سکتا ہو، تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ 2 نکاح کرے، 3 نکاح کرے، 4 نکاح کرے، اسے نکاحوں میں کثرت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت میں اپنی امت میں تعداد کے لحاظ سے کثرت پر فخر کروں گا کہ میرے امت کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو تعدد نکاح اس لیے ہے تاکہ تعدد اولاد ہو، زیادہ نکاح کی اجازت اس لیے ہے تاکہ زیادہ اولاد ہو۔ تو ترغیب میں بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں مثنا سے تعبیر کیا گیا، اور شروع کیا گیا مثنا کہ نکاح کرو 2 3 4۔ آج میں جو سوال کیا گیا تھا کہ دوسری شادی کب کر سکتے ہیں، تو دوسری شادی کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی حد بیان نہیں کی، کوئی منع نہیں فرمایا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور دوسری شادی کرتے ہوئے ہمیں پہلی بیگم سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بیوی اگر اجازت نہیں بھی دیتی تب بھی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، اور شریعت کی اجازت کافی ہے، مگر یہ اس شخص کے لیے ہے جو کہ انصاف کا کام کر سکتا ہو، جو کہ برابری پر عمل کر سکتا ہو، جو کہ مساوات پر عمل کر سکتا ہو، جو اپنے مزاج میں یہ سمجھتا ہو کہ میں تمام میں برابری کر سکوں گا، ان کے کھلانے پلانے کے امور میں برابری کر سکوں گا، ان کے ساتھ معاملات طے کرنے میں
برابری کر سکوں گا، جھول نہیں مارنا، یہ ذمہ داری عائد کی گئی اور فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے، لا تعدلوا، اگر تم انصاف قائم نہیں کر سکتے، عدل قائم نہیں کر سکتے، فواحدہ، پھر اس صورت میں ایک ہی شادی کرو۔ غربت ہے، تنگی ہے اور ڈر ہے کہ پریشان ہوں گے، تو لازمی نہیں کہ دوسری واجب ہے، لازمی نہیں کہ دوسری ہر حال میں کرو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان جائز صورتوں کو چھوڑ کر ناجائز کی طرف چلا جائے۔ اگر خدشہ ہے کہ وہ غلط راہوں پہ چلے گا تو ایسے کو چاہیے کہ وہ دوسرا نکاح کرے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بدقسمتی سے غلط راہوں پہ چلنے کو جواز سمجھا جاتا ہے، لیکن دوسری کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ یہ انتہائی غلط ہے۔ اگر کوئی انسان ناجائز کام کی طرف جاتا ہے، ناجائز راستے کی طرف نہ جاتا ہے، غلط راستے پر نکل پڑتا ہے، بہتر ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے، وہ دوسری شادی کرے، لیکن دوسری شادی کرنے کے ساتھ ساتھ پہلی والی کو بھی ساتھ لے کر چلنا اور اس کے حقوق کا بھی مکمل خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی والی کو چھوڑ دیا اور دوسری کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور پہلی والی کو بھلا دیا، پہلی اولاد کو بھلا دیا، پہلی اولاد سے دستبردار ہو گئے، ان کے حقوق سے دستبردار ہو گئے کہ اب دوسری ہو گئی ہے۔ اس طرح کرنا بھی غلط ہے۔ پہلی بھی اور دوسری بھی، پہلی اولاد بھی دوسری اولاد بھی، پہلی اولاد کو بھی لے کے چلنا ہے، دوسری اولاد کو بھی لے کے چلنا ہے، پہلی بیوی کو بھی حق دینے ہیں، دوسری کو بھی حق دینے ہیں، تیسری کو بھی حق دینے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں تمام میں برابری کروں گا تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ وہ برابر اس امر کو کر سکتا ہے، اس کو بالکل اجازت ہے، اس کے لیے کسی قانون کی پابندی ضروری نہیں، اس کے لیے کسی کی اجازت لازمی نہیں، خاندانوں میں اجازت لازمی نہیں، والدین کی اجازت لازمی نہیں، عورت کی اجازت لازمی نہیں، اسے کھلا اختیار دیا گیا ہے اور وہ اپنے کام اور اپنے فیصلے کے اندر بالکل آزاد ہے۔ وہ کھلی طور پر فیصلہ کر سکتا ہے، وہ برملا اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر کر سکتا ہے کہ اس کا حق یہ میں نے نہیں دیا، یہ شریعت نے دیا ہے، اس کا حق مسلمان کو اسلام نے دیا ہے، اور اسلام سے بڑھ کر مسلمان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔